اس کا لہجہ عموماً نرم ہوا کرتا ہے. وہ بولتا ہے تو لگتا ہے کہ دہشت اس کے لہجے کے اندر موجود نہیں ہے. وہ کبھی بات کرتا تھا تو یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ کسی کو دھمکی نہیں دے سکتا. لیکن آج کے دن اس کے اندر ایک نئی روح آئی. اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے تم اس علاقے سے باہر نکل پاؤ گے. اگر میں نے یہ سوچ لیا کہ ایسا کرنا ہے تو پھر تمہاری بھی چیخیں نکلیں گی. یہ لب و لہجہ، یہ تاثر، یہ زہریلا پن اس کے لہجے میں کیوں آیا؟ آپ سب پر سلامتی ہوں. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، آج پارلیمنٹ میں جو ہوا اس کی کہانی آپ تک پہنچانی ہے، لیکن اس سے پہلے جو پارلیمنٹ کے باہر ہوا ہے کل رات، وہ آپ کو بتانا ہے. مولانا فضل الرحمان سے سابق وفاقی وزیر علی درانی کی ملاقات ہوئی اور یہ مولانا کی رہائش گاہ پہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب تک دیر تک ہوتی رہی. اب مولانا کے ساتھ یہ ہونے والی ملاقات ایک ایسے وقت کے اندر ہے کہ جب ایوان صدر سے یہ پیغامات آ رہے تھے کہ مولانا رام ہے، جب یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ مولانا کو جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں مولانا آ جائیں گے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو محمد علی درانی کو کہا کہ اپوزیشن کا حصہ ہیں اور رہیں گے، آئین اور جمہوریت سے متصادم قانون سازی میں حکومت کسی اپوزیشن جماعت کی حمایت نہیں لے سکے گی. انہوں نے جو گلے کیے، انہوں نے کہا جی حکومتی وجود اور اس کے اقدامات عوام کے مفادات سے متصادم ہے اور ایسی حکومت کے ساتھ جانا عوام کے غیظ و غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے. ہمیں صرف وہ اختیار چاہیے جو عوام نے دیا ہو. اب جو لوگ کہہ رہے تھے کہ مولانا نے جب کہہ دیا کہ 45 اور 47 فارم کی وہ حکومت تو یہی ہے، عوام تو یہی ہے، اب اس کے جواب میں مولانا نے کیا کہا کہ عوام کا دیا اقتدار چاہیے لیکن آئندہ کسی کو مینڈیٹ چوری نہیں کرنے دیں گے. محمد علی درانی نے مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ آپ تاریخ کی درست سمت میں ہیں، آپ ہمیشہ سیاسی روایات اور جمہوری اقدار کے امین رہے ہیں. جب اس سے 2 دن پہلے صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی تھی تو وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ انتشاری ٹولے کی سیاست کو مسترد کر دیں گے. حکومت یہ کوشش کرے گی کہ مولانا کے تحفظات دور ہوں. اس کے بعد پھر جمعیت علماء اسلام کے ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی کہ حکومتی جو وفد تھا اس نے جمعیت علماء اسلام کو وفاق میں 4 وزارتیں اور بلوچستان حکومت کا حصہ بننے کی پیشکش کی تھی. بہت سارے لوگ کہتے تھے آئینی عہدہ ان کو ملے گا، یعنی خیبر پختونخوا کی گورنرشپ بھی مل سکتی ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ موقف اپنایا کہ حکومت سازی سے پہلے جب جمعیت علماء اسلام فے کو نظر انداز کر دیا گیا تھا تو ہمیں وہ بات یاد ہے اور وہ یاد رہے گی کہ ہمیں نظر انداز کیا تھا، اور اب کی بات اس موقع پہ آ کے ان کی طرف جانا نہیں بنتا. اب اس میں ایک اور بھی بڑی بات ہوئی. ممکنات میں سے تھا کہ جمعیت علماء اسلام فے جو ہے وہ حکومت کی طرف رجوع کر لیتی، لیکن یہ جو ایپیسوڈ ہوا ہے نا، یہ پارلیمنٹ کے اندر والا، اس ایپیسوڈ کے بعد مولانا کو شاید یہ ایپیسوڈ جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں رہا. مولانا نے یہ منظرنامہ دیکھا اور اب ان کو معلوم پڑا کہ سمپتھی پھر سے بڑھنا شروع ہو گئی ہے. تو جب سمپتھی بڑھنا شروع ہو گئی ہے تو اس میں تاثر یہ ملے گا کہ اس کا ہم ساتھ دے رہے ہیں جو ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ جو رہی صحیح ساکھ ہے نا وہ بچ نہیں پائے گی. تو اس لیے بھی کل رات کی جو ملاقات تھی وہ ایسے وقت کے اندر ہوئی کہ جب یہ ایپیسوڈ ہو چکا تھا، اور اگر وہ اس سے 1-2 دن پہلے ہوئی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ مولانا کا موقف تبدیل ہوتا، مائٹ بھی تبدیل ہوتا. لیکن یہ شوڈ بھی والی صورتحال ہو گئی ہے کہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایسے وقت کے اندر ہوا ہے کہ جب سمپتھی کا آغاز ہوا اور اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی ویسا ہی آنا شروع ہو گیا آج کے دن. تو اس سے مولانا نے جو رات بات کی ہے اس کی تائید جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج جو جس طریقے سے کی، اس سے حکومت کے اندر دراڑ جو ہے وہ واضح ہوتی ہے. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جو بات کی، جس کی تائید پہلی بار میرے خیال سے جب سے یہ ایوان شروع ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف نے پہلی بار کی ہوگی تائید ان کی. انہوں نے کہا جی عمران خان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے کیا ہے وہ ہم بھی کریں گے تو کل آپ اور میں بھی جیل میں ہوں گے. آج جو اسمبلی کا اجلاس تھا جس میں اسپیکر صاحب نے بڑے سخت اقدامات ایک طرف سے اٹھائے ہیں، لیکن دوسری طرف سے سوال یہ بھی ہے کہ اسپیکر صاحب لوپ میں کیسے نہیں تھے. بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ آج سیاست کو گالی بنا دیا گیا ہے، لیکن ہم نے اسی سیاست سے نوجوانوں کو روزگار اور معاشی انصاف بھی دلوانا ہے. باہر جو سیاست کریں وہ ہماری مرضی ہے، مگر ایوان میں ہماری ایک ذمہ داری ہے کیونکہ پارلیمان ملک کا سپریم ادارہ ہے. اگر آپ کسی اسمبلی کے ممبر ہوں تو آپ کی سیاست اپنی جگہ، لیکن آپ کو ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا ہے. آئین کی بالادستی کے بغیر کوئی ادارہ نہیں چل سکتا. انہوں نے کہا جی وفاق میں پاکستان مسلم لیگ نون اور بلوچستان اور سندھ میں ہماری حکومت ہے. حکومت کی معاشی پالیسیز پہ تنقید کرتا میں آ رہا ہوں،
ان کے ساتھ مختلف میٹنگز کے اندر بھی بیٹھتا ہوں, سیاسی اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم نے مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے. مخصوص لابی جو ہے وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اتفاق رائے ہو. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ماحول خراب کر دیا تھا. یہ وہ بات کر رہے ہیں تب کی جب کیسز بن رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر, پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر. تو انہوں نے کہا جی ماحول خراب کر دیا تھا, آپ بھی وہی کریں گے جو بانی پی ٹی آئی نے کیا تھا, تو کل آپ اور میں بھی جیل میں ہوں گے. انہوں نے کہا جی کل ہم تھے, آج باہر ہیں, آج یہ ہیں, تو کل ہم بھی ہوں گے. انہوں نے کہا جی کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہے, اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کس نے میرے باپ کو یا میری ماں کو جیل میں ڈالا تھا. آپ کا لیڈر کچھ عرصے کے لیے جیل میں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کا کیس میرٹ کے اوپر لڑے. میثاق معیشت کے اگلے دن سازشیں شروع ہوئیں, افتخار چودھری کے ذریعے سازش کی گئی. انہوں نے کہا جی ایک سینئر سیاستدان نے استعفیٰ دیا, بہت افسوس ہوا. اختر مینگل صاحب کا انہوں نے حوالہ دیا. انہوں نے کہا جی مینگل صاحب کے فیصلے کا احترام ہے, مگر ہمیں مایوسی ہوئی. مینگل صاحب کو ایوان کے اندر ہونا چاہیے تھا. پی ٹی آئی ارکان آئیں, کمیٹیز نہ چھوڑیں. اب تو یہ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ایسے ہی چلنا ہے تو ٹھیک ہے. اسپیکر صاحب سے انہوں نے درخواست کی کہ پہلے ایوان کو فعال کریں, پھر ملک کو کریں گے. پی ڈی ایم حکومت نے بھی پی ٹی آئی کو یہ کہا تھا کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی نہ چھوڑیں, یہ ان کی اپنی ضد تھی. لیکن آج ایک موقع کے اوپر ہمیں یہ لگا کہ ایوان اس حد تک غیر فعال ہے کہ دلچسپی دکھائی نہیں دی. حکومتی بینچز میں ایک وقت کے اوپر 7 لوگ صرف بیٹھے تھے, اور اپوزیشن کے بینچز پہ 8 لوگ بیٹھے تھے. کلی طور پہ 15 لوگ ایوان کے اندر موجود تھے. کسی نے کورم کی بات نہیں کی, کسی نے کچھ نہیں کہا. لیکن آج کے دن بیرسٹر گوہر کا لہجہ جو تھا اس کے اندر زہر بھرا ہوا تھا, تلخی تھی, غصہ بھی تھا. عموماً وہ ایسا انداز نہیں اپناتے, بڑے نرم مزاج سے ہیں. یعنی وہ علی امین گڈا پور کو بھی کہتے تھے سیاسی تقریر کی. لیکن اس سب کے باوجود آج ان کے جو لہجے کے اندر تلخی تھی, انہوں نے کہا جی یہ ہماری ایک ممبر ہے سیمابیہ بی بی, ان وزن میں بھی ہلکی ہیں, قد میں بھی چھوٹی ہیں, لیکن طاقتور سب سے زیادہ آپ سے. انہوں نے کہا جی آپ نے ان کے اوپر مقدمہ درج کر دیا, آپ نے ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹی. انہوں نے کہا جی ہمارے اراکین کے اوپر آپ نے ایف آئی آر کاٹی اور آپ نے 4 سیشنز کے لیے ان کی رکنیت کو معطل کر دیا. انہوں نے کہا جی آپ کا ایک ایم پی اے تھا, اس نے بدتمیزی کی کے پی میں, میرے اوپر بطور چیئرمین پریشر تھا کہ اس کی رکنیت کو معطل کرنا. میں نے کہا تھا ہم ٹٹ فار ٹیٹ نہیں کریں گے, ہم ایسا نہیں کریں گے جیسا یہ کر رہا ہے. یہ ایک اچھا تاثر ہے. پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ہمیں بڑا اختلاف رہا ہے, ان کے بنائے گئے کیسز کے اوپر بھی اختلاف رہا تھا کہ آپ نے یہ کیا کیسز بنائے. جس طرح اب ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ آپ نے کیا کیسز بنا دیے, کیسز کچھ اور بھی بن سکتے تھے, لیکن بغیر منطق کے آپ نے کیسز بنائے. پی ٹی آئی کے دور میں بھی بنتے رہے. اسی طریقے سے وہ آج یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے لوگوں پہ ادھر ایف آئی آر کاٹنا شروع کر دیں تو کیا کریں گے, کیا کر لیں گے آپ. انہوں نے کہا جی آپ کا یہ وزیر بیٹھا ہوا ہے, وفاقی وزیر, یہ ادھر کا ہے کے پی کا, یہ 300 مائلز کے ریڈیس سے باہر نکل کے دکھا دیں ہمیں اگر ہم ایسا کرنے پہ آ گئے. انہوں نے کہا جی ہم وہ بدلہ نہیں لینا چاہتے. دوسری طرف اسپیکر قومی اسمبلی نے آج جب یہ گرما گرمی دیکھی تو انہوں نے سارجنٹ آرمز کو معطل کر دیا. پارلیمنٹ ہاؤس سے پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کا انہوں نے نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ تمام گرفتار ایم این ایز کے پروٹیکشن آرڈر میں جاری کر رہا ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ پارلیمنٹ ہاؤس سے ہونے والی گرفتاریوں پر ایکشن ہوگا اور اس پر ہر صورت سٹینڈ لینا پڑے گا. نہ صرف سارے گیٹس جو ہیں ان کی بلکہ ہر جگہ کی ویڈیوز میں نے مانگی ہیں تاکہ جس پر ذمہ داری ڈالنی ہے ہم ڈالیں. اسپیکر صاحب نے کہا کہ اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہوں کہ 2014 میں ایک جماعت اور ان کے کزن نے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا تھا. یعنی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بلیم کیا اور ساتھ میں کزن کہا طاہر القادری صاحب کو. تو انہوں نے کہا جی اس کرسی پہ تھا, اس لحاظ سے بدقسمت ہوں کہ وہ پہلا حملہ تھا. دوسرا حملہ جو تھا وہ مولانا صلاح الدین ایوب کے کمرے پہ چھاپا مارا گیا, وہ پارلیمنٹ لاجز کا انہوں نے تذکرہ کیا. انہوں نے کہا جی وہ بھی ہماری بدقسمتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کی سیکیورٹی کے معاملے پہ 20 گریڈ کے سارجنٹ آرمز جو ہیں قومی اسمبلی محمد اشفاق اشرف, ان کو 4 ماہ کے لیے معطل کر رہا ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے پارلیمنٹ میں سیکیورٹی کی ناکامی پہ 4 سیکیورٹی اہلکاروں کو بھی 4 ماہ کے لیے معطل کر دیا. معطل ہونے والوں میں سیکیورٹی اسسٹنٹ وقاص احمد تھے, 3 جونیئر اسسٹنٹ سیکیورٹی آفیسر تھے جن میں عبید اللہ تھے, وحید صفدر تھے اور محمد ہارون تھے. ان کو 4 ماہ کے لیے معطل کر دیا گیا. اب اس پہ جیسچر تو انہوں نے دیا کیونکہ اتحادی جماعت بھی ناراضی کا اظہار کر رہی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی ناراض ہو رہی ہے, تو اس پہ جیسچر تو دینا تھا. لیکن آج وزیر اطلاعات صاحب جس طریقے سے انہوں نے کھڑے ہو کے کچھ نام گنوائے, جی یہ جی پی ٹی وی کو ہم بہتر کر رہے ہیں, اپوزیشن کی بھی اس میں نمائندگی ہوگی, کس حد تک ہوگی وہ آپ نام لے کے ہی اس کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ کس حد تک ہوگی. آپ کہتے ہیں جی کہ وہاں پہ پولیٹیکل بھرتیاں ہوئی تھیں, اگر یہ پولیٹیکل بھرتیاں نہیں ہیں تو میرا نام مٹا دیجیے گا, یہ میں صحافت چھوڑ دوں گا, جتنی بھی تھوڑی بہت مجھے آتی ہے چھوڑ دوں گا کہ اگر کوئی نئی حکومت آئے گی اور یہ یہیں پہ براجمان رہیں گے. ان لوگوں سے ذاتی اختلاف نہیں ہے میرا, لیکن ہر کوئی بولتا ہے تو وہ علیحدہ علیحدہ بولتے ہوں گے, اپنے اپنے تئیں صحیح بولتے ہوں گے, بہت سے سینئرز بھی اس کے اندر شامل ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ اگر آپ کے نظریات کو کوئی فالو کر رہا ہے اور آپ کی لائن کو کوئی ٹو کر رہا ہے اور اب کی بار وہ بیٹھا ہوا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اگلی حکومت میں جو ہے وہ وہیں پہ بیٹھا رہے؟ یا تو وہ اس کی لائن ٹو کرے گا یا وہاں سے اٹھ جائے گا. تو یہ صورتحال جو پنپ رہی ہے، اور آج وزیر اطلاعات نے کہا کہ مجھے تو علم نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر کوئی آیا ہے. اب جب وزیر اطلاعات کو علم نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کہاں پہ تھے کہ ان کو علم نہیں ہے. اب ایسی صورتحال میں یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، اس سے یہ تو تاثر مل رہا ہے کہ مولانا جن کو رام بہت حد تک کر لیا گیا تھا پارلیمنٹ کے اس ایونٹ کے بعد، وہ جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے. پاکستان پیپلز پارٹی جو سارا کچھ کر رہی تھی اس سارے معاملے کے اوپر، اس نے اس اقدام کے اوپر مخالفت کر دی ہے. بیک اینڈ پہ سارے اکٹھے ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں سارے اکٹھے ہیں، لیکن اس معاملے کے وہ پیچھے چلے گئے، پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ کل کو ہمارے سر پڑی نا تو بھگتنا تو ہمیں بھی پڑے گا. کل کو ہم جیلوں میں رہے تھے، مستقبل میں پھر جیلوں میں رہنا پڑے گا. تو یہ روایت جو ہے اس کی مذمت کر لی جائے، تاکہ کل کو کہیں نہ کہیں جا کے ہم یہ تو سٹینڈ لینے کے لیے اپنے آپ کی اہلیت ثابت کر سکیں کہ ہم نے تو اس وقت بھی اس کی مخالفت کی تھی ان اقداموں کی، اب بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں. دیکھیے کہ لہجوں کے اندر جو تلخی ہے یہ مساک پارلیمنٹ پہ آ کے رکتی ہے یا نہیں رکتی. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.